بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب ذم ذی الوجہین، دو رخی شخص کی مذمت کا بیان۔ قال اللہ تعالی یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، وہ لوگوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ایسی باتوں میں مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ یہ آیت جو ہے اگرچہ اس کا نزول ایک خاص واقعے کی ضمن میں ہوا، مگر مطلب عام ہے۔ لوگ اپنے جیسے لوگوں سے تو شرماتے ہیں اور خوف کھاتے ہیں، اصل اللہ سے شرمانا چاہیے اور اللہ ہی سے خوف کھانا چاہیے، تو لوگ ایسا نہیں کرتے، حالانکہ اللہ ہر وقت ان کے ساتھ ہے اور ان کے ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجدون الناس معادن خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام اذا فقہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو کانوں کی طرح پاؤ گے، ان میں سے جو لوگ جاہلیت میں بہتر تھے اسلام میں بھی بہتر ہیں جبکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ وَتَجِدُونَ خِيَارَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ۔ اور حکمرانی کے معاملے میں تم ان لوگوں کو سب سے بہتر پاؤ گے جو اس کو سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہوں گے، اور تم لوگوں میں سے سب سے بدتر دو رخے شخص کو پاؤ گے جو ان کے پاس ایک رخ لے کر جائے اور ان کے پاس دوسرے رخ کے ساتھ۔ تو اس میں اس حدیث مبارک میں فرمایا تجدون الناس معادن، کہ تم لوگوں کو کانوں کی طرح، یعنی معدن جو ہیں کانیں ہوتی ہیں، معدنیات ہوتی ہیں، ان کی طرح پاؤ گے۔ مطلب یہ کہ ان کی بھی کوئی اصل ہوگی جس کی طرف وہ منسوب ہوگے جو ان کے لیے ذریعہ افتخار ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے معدنیات خزانہ ہوتا ہے، ایسے ان لوگوں میں سے بھی بعض لوگوں کے اندر خزانے ہیں۔ تاجدون خیار الناس فی ھذا الشأن اشدہم لہ کراہیہ، تو اس کا مطلب یہ کہ بعض لوگ عہدے اور منصب کی خواہش نہیں رکھتے، اور جب ایسے لوگوں کے پاس اختیار آ جائے تو وہ خوب ذمہ داری کے ساتھ کام کرتے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو عہدے کو طلب نہیں کرتے اور جو ان کو مل جاتا ہے تو فرشتہ ان کے ساتھ معاون ہوتا ہے، اور ان کو اس طرح کسی طرح کا کوئی لالچ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے اپنی مدد بھی فرمائی۔ تو اس حدیث میں دو رخے یعنی دو رویے والے لوگوں پر سخت وعید بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ہر فریق کو خوش رکھنے کی خاطر کبھی صحیح اور حق بات نہیں کہتا بلکہ منہ دیکھی بات کرتا ہے۔ مثلا ایک کے پاس جائے تو اس کی پسند کی باتیں کرنے لگتا ہے، اور جب اس کے مخالف کے پاس آئے تو پھر اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے اور اس کی پسند کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے جو دنیا میں دو چہرے والے تھے، قیامت کے دن ان کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی، کیونکہ یہ دو رخے ہوتے ہیں، دو زبانیں استعمال کرتے ہیں، ان کی ایک زبان نہیں ہوتی، تو اسی وجہ سے ان کو عذاب بھی اسی طرح کا دیا جائے گا۔ وعن محمد بن زید ان ناسا قالوا لجدہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انا ندخل على سلاطیننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم اذا خرجنا من عندهم قال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد بن زید سے روایت ہے
کہ کچھ لوگوں نے ان کے دادا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے عرض کیا کہ ہم اپنے حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان باتوں سے مختلف ہوتی ہیں جو ہم ان کے پاس سے باہر نکل کر کرتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم ایسے رویے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نفاق شمار کرتے تھے۔ علماء اس حدیث کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ حکمران کے سامنے ان کی تعریف کرنا پھر ان کے پیچھے ان کی مذمت کرنا یہ بھی صحیح نہیں، اس لیے جو دل میں ہے وہ زبان پر بھی ہونا چاہیے، تو اس کو عمل نفاق اور بزدلی کہا جائے گا۔ ایک سچے مسلمان کا عمل تو یہ ہے کہ بادشاہ اگر نیک عادل ہے تو اس کے منہ کے سامنے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی پیٹھ کے پیچھے بھی، اور اگر وہ بادشاہ بدکردار ہے تو اس کے سامنے بھی اس کی غلط باتوں غلط کاموں سے روکتے ہیں اور اس کی پیٹھ کے پیچھے بھی جب ضرورت پڑے تب یہی رویہ اختیار کیا جاتا ہے، یعنی یہ دوگلے پن، اس کو بھی دوگلا پن اور نفاق ہی کہا۔ باب تحریم الکذب یعنی جھوٹ کی حرمت کا بیان۔ قال اللہ تعالی ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو۔ یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے، تو آیت کریمہ کا مطلب بقول علامہ مجاہد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں یقینی اور قطعی علم نہ ہو تو اس بات کو بیان نہ کرو، اور علامہ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ان دیکھی چیز کو دیکھی ہوئی، ان سنی کو سنی ہوئی، غیر معلوم کو معلوم نہ قرار دو، کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے جھوٹ ہی ہے۔ وقال تعالی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ انسان جو لفظ بھی بولتا ہے تو اس کے پاس ایک نگران فرشتہ تیار رہتا ہے۔ یہ آیت بھی پہلے کئی مرتبہ گزر چکی ہے، تو مطلب یہ کہ آدمی جو کچھ بھی زبان سے بولتا ہے اس کو ایک نگران یعنی فرشتہ محفوظ کر لیتا ہے، پھر قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا، اس کی اچھی بات کا اجر اور بری بات پر گناہ ملے گا۔ یہ آیت بہت ہی ڈرانے والی ہے کہ آدمی جب بھی کوئی بات زبان سے نکالے اس سے پہلے وہ سوچ لے کہ لکھنے والا اس کو لکھ لے گا، پھر اس پر ثواب یا عطاب ہوگا۔ علامہ نووی رحمہ اللہ اس کو اس لیے لائے کہ جھوٹ جو ہے وہ بھی ایسی چیز ہے جو زبان سے ادا کی جاتی ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا وان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، متفق علیہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، نافرمانی جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور بلا شبہ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جھوٹ کی برائی کو بیان کیا، فرمایا یہاں پر پہلے فرمایا کہ اللہ کے ہاں وہ آدمی صدیق لکھ دیا جاتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، جس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ اس کو وصف صدیقیت والا بنا دیا جاتا ہے، پھر وہ اسی اونچے درجے والا شمار کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ فرشتوں کے پاس موجود نامہ اعمال جس میں بندوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں، اس آدمی کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ کہ دنیا والے اس کو صدیق اور سچا کہنے لگتے ہیں۔ اس تیسرے مطلب کی تائید قرآن کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا،
پھر فرمایا حتی یکتب عند اللہ کذابا، اسی طرح اللہ جل شانہ کے نزدیک یہ کذاب شمار ہوتا ہے، یا فرشتے بھی اپنے دفتر میں اس کو کذاب لکھتے ہیں، یا لوگوں کے نزدیک یہ جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے، لوگ اس کو جھوٹا شمار کرتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ایسا شخص لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، پھر ہر شخص اس سے بغض اور نفرت کرنے لگتا ہے، گویا کہ جھوٹ نے اس کی دنیا بھی برباد کر دی اور آخرت بھی۔ وعن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من کن فی کان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه وقد سبق بیانه مع حدیث ابی ہریرہ بنحوہ فی باب الوفاء بالعہد۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں جن میں ہوں وہ خالص منافق ہوگا، جس کے اندر ان میں سے ایک خصلت ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو بد عہدی کرے، جب جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے۔ یہ روایت وضاحت کے ساتھ باب الوفاء بالعہد میں گزر چکی ہے۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، بقدر ضرورت اس کی وضاحت دوبارہ اتنی کی جا رہی ہے کہ اس میں نفاق کی علامت کو بیان کیا گیا۔ نفاق کے لغوی معنی ہے کہ دل میں جو کچھ ہو تو اس کے خلاف ظاہر کرے، اور شریعت میں اسے نفاق کہتے ہیں، یعنی دل میں تو کفر ہو لیکن اپنی زبان سے اسلام کو ظاہر کرے تو ایسا شخص منافق ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ منافق کی 4 علامت ہیں، بعض روایات میں 3 بیان کی گئی، 4 سے 3 کی نفی نہیں ہوتی، یا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بیان فرمائی پھر 4 فرما دی۔ فرمایا اذا حدث کذب، کہ زبان خراب ہوتی ہے اس کی، منافق معمولی بات پر جنگ و جدال، جھوٹ، بہتان یہ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، عہد کرے تو وعدہ خلافی کرے، کہ وعدہ کرتے ہوئے وعدہ خلافی کی نیت بھی ہوتی ہے، لیکن جس وعدے کو پورے کرنے کی نیت ہو بعد میں کسی وجہ سے وہ پورا نہ ہو سکے تو یہ مذموم نہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ 4 باتیں تو مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں تو کیا وہ بھی منافق ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس میں یہ عادت ہو تو وہ منافق ہی ہوتے ہیں، جو کبھی کبھار کرے تو وہ منافق تو نہیں ہوگا، مسلمان ہوگا، اور اگر کبھی کبھار کرے تو اس کو گناہ بہرحال ملے گا، اور اگر اس کی عادت ہی بن جائے تب تو ظاہری بات ہے وہ نفاق ہی میں مبتلا ہے۔ یہ کہا جائے کہ اس حدیث میں مسلمانوں کو ایک طرح سے دھمکی دی جا رہی ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ کام نہ کرنا، اگر کرو گے تو تمہارا شمار کہیں منافقین میں نہ ہو جائے، تو اس لیے ان کو بطور زجر اور تنبیہ کے اس طرح سے فرمایا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تحلم بحلم لم یرہ کلف ان یعقد بین شعیرتین ولن یفعل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسا خواب بیان کرے جو اس نے نہیں دیکھا تو اسے قیامت کے دن مجبور کیا جائے گا کہ وہ جو کے 2 دانوں کے درمیان گرہ لگائے، اور یہ ہرگز نہیں کر سکے گا۔ وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثٍ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْأُنُوكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَن يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِعٍ۔
تحلم أي قال إنه حلم في نومه ورأى كذا وكذا وهو كاذب. والآنك بالمد وضم النون وتخفيف الكاف وهو الرصاص المذاب. اور جو شخص ایسے لوگوں کی بات سننے کے لیے ان کی طرف کان لگائے جو اس کے لیے اس کو ناپسند کرتے ہوں تو قیامت والے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. اور جو شخص کسی کی تصویر بنائے تو اسے عذاب دیا جائے گا اور اسے مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس میں روح پھونکے جبکہ وہ اس میں روح نہیں پھونک سکے گا. تحلما یہ کہنا کہ میں نے خواب میں اس طرح دیکھا ہے حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. والآن کو مد اور نون پر پیش اور کاف بغیر تشدید کے بمعنی پگھلا ہوا سیسا. تو اس میں فرمایا کہ جو شخص ایسا خواب بیان کرے جو اس نے نہیں دیکھا تو اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں پر مطلقاً خواب ہے کہ اچھا ہو یا برا. جس شخص نے اپنی طرف سے جھوٹا خواب بیان کیا تو اب ایسے شخص کو قیامت کے دن 2 جو کے دانوں میں گرا لگانے کو کہا جائے گا اور ظاہر ہے وہ ایسا نہیں کر سکے گا تو اس کو بڑا عذاب دیا جائے گا. اسی طرح وہ شخص جو لوگوں کی چھپ چھپ کر بات سنے اور وہ لوگ اس سے بات کو چھپانا چاہتے ہیں تو ایسے شخص کے کان میں بھی قیامت کے دن سیسا ڈالا جائے گا کہ اس نے لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کی بات کو سنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام اخلاق رذیلہ سے بچائے. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.